بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. القسطاس العدل بالرومية، اس کو ملا کر نہیں پڑھنا. القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کل میں کافی ہے، ہم سبق کی طرف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، باب قول اللہ تعالی: ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس رب تعالیٰ نے سال بھر محنت کے بعد آج اس مقام تک پہنچایا کہ ہم بخاری شریف کی آخری حدیث اور آخری باب کے پڑھنے کے درس میں شامل ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار خصوصیات اور خاص طور پر ان کی یہ کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری
اس کے اندر صرف جمع حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کے تفنن طبع، ان کی ذہانت اور مثالی حافظہ کا بہترین مظہر ہے کہ جس حسن ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے اپنے ذہن کو مکمل استعمال کرتے ہوئے ایک توازن کے ساتھ اس کتاب کو جمع کیا، کس طرح آغاز کیا اور کس طرح اس کا اختتام کیا، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ یہ نقطے اگرچہ امام بخاری کے زمانے میں اتنا عام نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب شارحین اور محققین نے اس پر تحقیق کیا، غور کیا، تو تحقیق اور تزیین و آرائش اور تہذیب کے ایک ایک باب کھلتے گئے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز کیا باب الوحی سے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد شروع کیا کتاب الایمان سے۔ ظاہر ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اصل حقیقت ہے اور اعمال اس کے فروعات ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان روح ہے اور اعمال اس کے جسم ہے۔ تو اصل ایمان ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب الایمان سے شروع کیا۔ کتاب الایمان کے بعد عموماً محدثین کا طریقہ ہے وہ کتاب الصلاۃ سے شروع کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ سے پہلے ایک کتاب العلم لایا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ قال اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو یہاں ایمان اور علم کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان کے بعد علم ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز کس طرح پڑھیں، روزہ کس طرح رکھیں، زکوٰۃ کس طرح دیں، حج کس طرح ادا کریں۔ اس طریقے سے معاملات و معاشرت کا علم ہونا چاہیے، ورنہ ہم معاملات کیسے کریں گے، معاشرت کیسے کریں گے۔ تو یہ سب چیزوں کی بنیاد ایمان کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ علم ہے۔ یہ امام بخاری کی یہ تفنن طبع ہے۔ پھر امام بخاری نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، کتاب الحیض سے شروع کیا۔ تو اس کے بعد پھر چلتے چلتے امام بخاری کی سب سے آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ آپ نے پڑھا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، اس کو پڑھاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری کتاب ہے امام بخاری کی۔ تو آج اس آخری کتاب کے آخری باب کے آخری حدیث کے ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 58 باب جمع کیا ہے، اور ہر باب میں کسی نہ کسی فرق باطلہ کی تردید فرمائی، رد فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو آخری باب ہے، اس باب میں بھی امام بخاری نے معتزلہ کا رد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول نقل کر کے امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ ظاہر ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ گھر تو نہیں بنایا جاتا، ترازو میں تو کھانا نہیں کھایا جاتا ہے نا، ترازو میں تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعمال کا وزن ہوگا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی مزید تشریح کرتے ہوئے اپنی طرف سے عبارت بنایا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال، بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ سب تولے جائیں گے، یہ سب وزن کیا جائے گا۔ اب دیکھیے
سب سے پہلا لفظ آتا ہے موازین۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل مکسور۔ تعلیل کے قواعد کے مطابق اگر ایسی صورت ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی میوزان کے واو کو یا سے بدل دیا، میزان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور میزان کی جمع ہے موازین۔ تو اس جمع کا مطلب کیا ہے، اس پر شارحین نے بہت مفصل گفتگو کی ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دو فریق ہیں۔ ایک فریق کہتے ہیں کہ بہت کثیر تعداد میں ترازو ہوں گے، پلے ہوں گے، اور ایک فریق کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی ترازو ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں کہ بہت کثیر تعداد میں ترازو ہوں گے، ان کے یہاں بھی دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک ایک ترازو ہوگا، جتنے بھی انسان ہوں گے، جس کے بھی اعمال تولا جائے گا، ہر آدمی کے لیے ایک ترازو ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جتنے بنی نوع انسان ہوں گے اتنے ہی کم و بیش ترازو ہوں گے، اور اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر انواع اعمال کے لیے ترازو متعین ہوں گے، جیسا کہ ایک ترازو میں فرائض کو تولا جائے گا، ایک ترازو میں نوافل کو تولا جائے گا، ایک ترازو میں سنتوں کو تولا جائے گا۔ یا تو پر ایسا ہوگا کہ مختلف اعمال کے لیے، نماز کے لیے، صدقات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، ہے نا، مختلف اعمال کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گے۔ تو بہرحال جو حضرات الگ الگ ترازو کے قائل ہیں وہ ان باتوں کے قائل ہیں، اور یہ دونوں ممکن ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں نہیں ترازو ایک ہی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں جمع جو ہے اللہ تعالیٰ نے تفخیم کے لیے، عظمت کے لیے جمع کا صیغہ لایا، ورنہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ اور تفخیم اس معنی میں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ترازو کی کیفیت کیا ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو اتنی بڑی ہوگی، وہ میزان اتنی بڑی ہوگی کہ اس میزان کے ایک پلے میں پوری آسمان و زمین کو اگر تول دیا جائے پھر بھی تولا جا سکتا ہے۔ اور پھر بعض روایات میں ہے کہ اس ترازو پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بٹھائیں گے، اور فرشتے جب کسی کا عمل تول لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ فرشتہ اگر وہ بندہ کامیاب ہے تو اعلان کرے گا، اے لوگو سن لو کہ یہ بندہ کامیاب ہے، آج کے بعد کبھی یہ نامراد نہیں ہوگا۔ اور یہ اعلان اس فرشتے کا اس وقت جتنے بھی بنو نوع انسان موجود ہوں گے، اس مجمع کے آخری صف تک یہ آواز پہنچے گی، اور سب خوشی سے نعرہ لگائیں گے زندہ باد۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی بندہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، تو فرشتے اس پر اعلان کریں گے کہ یہ بندہ بڑا ہی ناکام ہوا، نامراد ہوا، آج کے بعد کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آج کے بعد کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پورا مجمع سنے گا اور بہت افسوس کرے گا۔ اور بعض روایات میں محدثین نے اس کی صراحت کی ہے، وہ جو فرشتہ ہوگا آواز دینے والا، اس فرشتہ کا نام حضرت جبریل امین ہوں گے۔ تو یہ میزان کا تذکرہ ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں ذرا لفظی تحقیق سمجھ لیجئے۔ موازین القسط، القسط کا معنی انصاف۔
قسط یہ موازین کی صفت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موازین جمع ہے اور قسط واحد ہے، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، لہذا یہ کیسے موصوف صفت ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ قسط مصدر ہے نا، مذکر و مؤنث اور واحد تثنیہ جمع سبھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے، لہذا اس میں کوئی موصوف صفت میں مغایرت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل میں ایک لفظ محذوف ہے، زواتا، یعنی نزع الموازین ذوات القسط، تو زواتا جمع ہے، تو جب جا کے عبارت صحیح ہو جاتی ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ۔ اور آگے دیکھیں لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ لام تعلیلیہ ہے، بمعنی لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جو میزان قائم کریں گے، کیوں قائم کریں گے؟ قیامت کے دن بندوں کے حساب لینے کے لیے، بندوں کے حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن میزان قائم کریں گے۔ تو نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اب پوری عبارت یہ ہوگی ونزع الموازین ذوات القسط لحساب یوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن او توزن، یہ ان اور ان دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یوں ہے کہ اگر بابن تنوین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، باب کو مضاف نہیں کریں گے، تو آگے جا کر یہ ان ہو جائے گا، ان اعمال بنی آدم، اور اگر بابو مضاف ہوگا تو اس صورت میں یہ ان اعمال بنی آدم، اور مشہور یہی ہے کہ بابو کو مضاف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں اعراب میں بھی یہ الف پر حمزہ پر زبر لگا دیا گیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن۔ یہ قولہم کی جگہ بعض نسخوں میں اقوالہم ہے، اور یہ اقوال زیادہ بہتر ہے بنسبت قول کے، اس لیے کہ اقوال جمع ہے اور عطف ہو رہا ہے اعمال پر، اعمال بھی جمع ہے تو جمع پر جمع کے عطف زیادہ اعلیٰ ہے، اگرچہ قول بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن افضل اقوال پڑھنا ہے۔ یہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ کا رد یہ ہے کہ معتزلی کا عقائد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میزان اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میزان اعمال نام کی یعنی کوئی ایسی ترازو نہیں ہوگی جس پر باقاعدہ اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی عقل میں نہیں آتی کہ اعمال کیسے وزن ہوگا، کہ اعمال جو ہے یہ قائم بالغیر ہے، اعراض ہے۔ کیا ہے؟ یہ اعراض ہے، قائم بالغیر ہے۔ جب قائم بالغیر ہے تو اس کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا معتزلیوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اس آیت کا انکار کیا۔ تو آیت کا انکار تو نہیں کیا، آیت کی تعویل کی، تعویل کر کے معنی آیت کی حقیقت کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں نزع الموازین القسط لیوم القیامہ کا معنی یہ ہے کہ یقیم اللہ تعالی العدل، مطلب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل قائم کریں گے، یہ مطلب اس کا یہ ہے۔ باقاعدہ میزان تولا جائے، میزان رکھا جائے گا، اس میں ایک پلڑے میں اعمال رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں نیک بدیاں رکھی جائے گی، اور اس طریقے سے باقاعدہ برابر کیا جائے گا۔ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ معتزلہ یہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تمہاری کھوپڑی میں کوئی چیز نہ آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں قصہ میں نے سنایا تھا کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی، بیٹے کا قد بھی چھوٹا تھا، تو
بہو لائے ایک بالشت، بہو لائے ایک بالشت۔ خیر گھر میں بہو ادھر ادھر پھرتی ہے، تو ایک دن ساس نے کہا، کوئی کام کر رہی تھی کہ بہو مجھے پانی تو پلا دے۔ تو بہو نے کہا کہ یار پہلی دفعہ اماں نے کہا ہے پانی پلانے کے لیے، بڑی عقیدت سے محبت سے، تو وہ گلاس اٹھائی، تو ظاہر کہ گلاس بھی تقریباً ایک بالش کا ہی ہوتا ہے، اس کو تو یوں کندھے پہ اٹھا کے لے گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ پانی کا جو گھڑا تھا، وہ گھڑا بہت اوپر ہے اس کے لیے، تو اس نے باقاعدہ کوئی چیزیں رکھ کے ہے نا، اس کے بعد اس کے کندھے پہ چڑھی ہوگی، چڑھ کے بڑی مشکل سے جو ہی گلاس اس نے اندر ڈالا، وہ سلپ ہو کے گلاس جو ہے اندر گر گیا۔ اب وہ کندھے میں بیٹھ کے وہ ہاتھ ڈالے، یوں کرے نکالنے کے لیے، ظاہر ہے کہ گلاس تو اور بھی نیچے ہے نا۔ تو یہ کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، ساس نے پیچھے سے آواز دی کہ ارے تجھے میں نے بولا، کب بولا پانی کے لیے، تو پانی نہیں لائی۔ کہ اللہ اماں جی کیا کروں، پانی لاؤں، آپ کے تو مٹکے کا تلا ہی نہیں ہے۔ اس کو چونکہ ہاتھ سے ملی نہیں ہے، اس لیے وہ تلا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو نہ ملنا کوئی ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی نہ ہو۔ تو معتزلیوں کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب نہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کی عقلی دلیل تو اب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ غیر مرئی اور اعراض کا بھی تولنے کا نظام آ گیا، جیسے بخار ناپنے کا تھرمامیٹر آ گیا ہے نا۔ باقاعدہ یہ جو آواز ہم بولتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کے اندر اس کے پریشر کے ذریعے اس کو ناپا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس مشین نظر آ رہا ہے، اس میں لائٹیں جل رہی ہے نا۔ کچھ لائٹیں آپ نے دیکھی ہو ایسا کہ آواز کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، اور آواز جب پست ہو جاتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آواز کو ناپا جاتا ہے۔ تو قول کا وزن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور آج کل کے ویڈیو کیمروں میں نے تو اعمال کو بھی بند کر دیا ہے نا۔ آج کل شادی ہالوں میں جا کر بھی لوگ موٹے موٹے نوارے لے کر ہاں کر کے نہیں کھاتے، کیمرے میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ اعمال مقید ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو پھر کیسے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، ہے نا۔ یہی چیزیں بعد میں لوگ چلا چلا کر دیکھتے اور ایک دوسرے پر مذاق کرتے، ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے مختلف دفتروں میں CCTV کیمرہ رکھا ہوتا ہے، کبھی کوئی چوری کا واردات ہو یا کبھی کوئی ایسی بات ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کیمروں کو نکال کے دیکھتے ہیں چور کہاں ہے۔ تو اعمال کا وزن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اعمال کا حساب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو معتزلہ تو پاگل لوگ تھے اس زمانے میں، محدود عقل والے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہماری کھوپڑی میں جو آئے وہی دین ہے، اور جو کھوپڑی میں نہ آئے وہ دین ہے۔ تو لہذا اب ان کی تردید کے لیے کوئی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم حضرت ابن عباس کا وہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ ابن عباس کے سامنے جب یہ بات آئی تو ابن عباس نے فرمایا کہ اعمال بشکل اجسام تولا جائے گا، کہ اعمال جن صحیفوں میں مکتوب ہوگی ان صحیفوں کو تولا جائے گا، یہ اعمال کو اجسام کی شکل دے کر اس کو تولا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں حدیث البطاقہ بہت مشہور ہے، اس کے جواب میں، معتزلین کے جواب میں، کہ مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دن مسکرایا، تو حضور صلی اللہ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بڑے بڑے رجسٹر تاحد نظر پھیلے ہوئے رجسٹر رکھیں گے اور سب گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس بندے سے پوچھا جائے گا ہاں یہ سب تیرے ہیں؟ تو بندہ کہے اللہ میرے تو ہے۔ کہ تیرا اس میں کوئی جواب ہے، کوئی چیز، کوئی بات تو اس کے صفائی میں پیش کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نہیں، میں تو گناہگار ہوں۔
اچھا تو اور کچھ بولنا چاہتا ہے کہ اللہ میں کیا بولوں، میں کیا بولوں؟ تو اللہ فرمایا اچھا ہاں بھائی تیرا ایک چیز ہے، ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کے یہ چیز ہے، اس میں تو نے کلمہ پڑھا تھا، ہے نا، اس میں تو نے کلمہ پڑھا تھا، یہ چیز، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ دوسرے پڑھنے میں رکھے گا۔ وہ کہے گا اللہ یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے مقابلے میں یہ ایک پتلی سا ٹکڑا یہ کیا کس کام آئے گا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اللہ فرمائے گا لا ظلم علیکم، لا ظلم اليوم علیکم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم ہونے میں نہیں دوں گا، ان چیز کا بھی انصاف کروں گا۔ اور جب پلڑے میں سیدھا کیا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا جس پلڑے میں وہ ایک ٹکڑا تھا کلمے کا، اللہ کے نام کا، وہ نیچے ہو گیا اور باقی سب اوپر ہو گیا۔ وہ حیران ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے نام جہاں موجود ہو اس کے سامنے پوری دنیا بیکار ہے، ہیچ ہے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کے نام سب سے بھاری ہے۔ تو جب ایسی واضح حدیث ہے تو تم کہاں سے یہ بات کہتے ہو کہ میزان اعمال نہیں ہوگا اور صرف ایک نظام عدل ہوگا اور اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا؟ یہ تو تمہاری ناسمجھی اور ناعقلی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے امام بخاری نے معتزلہ کے اس قسم کے فضول خیالات کو اور فضول رائے کو رد فرمایا اور یہ کہا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ قسطاس اور قسطاس یہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں۔ تو اب قرآن میں بھی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط ہے تو یہ رومی زبان کا لفظ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو اس میں پھر رومی لفظ کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ رومی ہوتا ہے وہی لفظ اسی معنی میں کسی دوسرے زبان میں بھی وضع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ٹوپی۔ کیا لفظ ہے؟ ٹوپی کس کو کہتے ہیں؟ جی نکال کے دکھاؤ نا کہ یہ ٹوپی ہے۔ پشتو میں ٹوپی کس کو کہتے ہیں؟ اور پنجابی میں ٹوپی کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ٹوپی کس کو کہتے ہیں؟ اب پشتو والے کہیں گے اصل تو ہمارے زبان میں ٹوپی ہے، اردو والوں نے، پنجابیوں نے ہم سے لیا، یہ ہوگا نا۔ اچھا اردو والے کہیں گے ہم زیادہ مہذب زبان ہے، ٹوپی ہمارا لفظ ہے، پنجابیوں نے اور پشتو والوں نے ہم سے لیا۔ اصل میں کیا، ہر زبان میں ہی ٹوپی کو اس معنی میں وضع کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں توافق الوضعین، توافق الوضع، کہ وضع آپس میں مل گئے۔ تو وضع جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں بھی عدل کے معنی میں ہے جیسا کہ عربی میں عدل کے معنی میں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، جیسا کہ عموماً بظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قسطاس اصل میں رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے، بعد میں عربی والوں نے بھی عدل کے معنی میں سمجھنا شروع کیا، تو گویا کہ رومی زبان کا لفظ عربی میں استعمال ہونے لگا۔ تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جواب کیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے ایک زبان کے اندر بسا اوقات کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی اور زبان کے دو چار الفاظ اس میں شامل ہو جاتا ہے، دو چار الفاظ اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو شامل ہو جانے سے وہ زبان کی اپنی کیفیت ختم نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پر
ایک لفظ ہے چیئر. چیئر کس کو کہتے ہیں؟ کرسی کو. لیکن آپ کے زبان میں اپنے زبان میں چیئر استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں، پشتو والے چیئر استعمال نہیں کرتے. اچھا چلو کوئی اور مثال لیتے ہیں. اسکول، پشتو والے اسکول کہتے نہیں کہتے؟ یہ کس لفظ کا، کس زبان کے لفظ ہے؟ یہ انگریزی کا ہے. اسکول انگریزی کا ہے، عربی میں مدرسہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اب اسکول جو ہے اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں، تو انگریزی زبان اردو میں آ گیا. پشتو والے بھی استعمال کرتے ہیں تو انگریزی زبان پشتو میں آ گیا. تو اس کے پشتو میں آنے کی وجہ سے کیا پشتو زبان کی رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. تو بعض الفاظ اگر کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے اس زبان کی فصاحت و بلاغت، اس کے رنگ اور خوشبو اور خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو دو چار لفظ اگر عربی میں آ جائے تو اس میں عربیت جو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، اس میں کوئی قباحت نہیں آیا. لہذا اس کے ذریعے کوئی اعتراض نہیں سمجھا جائے گا. اب آگے دیکھیے، وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. یہ امام بخاری کے تفنن طبع ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. اب مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مقسط باب افعال کا ہے. اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط. اور قسط ثلاثی مجرد میں قسط یقسط قسطا. بات سمجھ میں آئی؟ تو قسط مقسط کا مصدر تو نہیں ہو سکتا، مقسط کا مصدر تو اقساط ہے. تو امام بخاری یہ کیا کہہ کر گئے ہیں کہ قسط جو ہے مصدر ہے مقسط کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی موقع پر میں کہتا ہوں کہ اصل میں امام بخاری تو بہت ذہین آدمی ہے، اور ذہین آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سمجھ آئے نہ آئے اس کا پرواہ نہیں کرتے. وہ جدھر سے گزرتے ہیں ایک گھسڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ تو چلے گئے، بعد میں تم لوگ اب گنتے رہو اور تلاش کرتے رہو، حاصل کرتے رہو کیا کہا کیا کہا کیا کہا، ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ گدھے کو دیکھا لوگ ہنس رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا گدھے کو کہ گدھا کیا کر رہا ہے؟ ہنس رہا ہے. تو اس سے پوچھا بھائی تو آج کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ اصل میں بھائی بات یہ کہ 3 دن پہلے ہمارے مالک کے مہمان آئے تھے، ان مہمانوں نے مجھے گدگدی دی تھی، تو آج مجھے پتہ چلا کہ ہنسنا چاہیے، اس لیے میں نے ہنسا. تو بعض ہم جیسے کم ذہن لوگ دیر سے سمجھتے ہیں، تو ذہین لوگ کر گزر کے چلے جاتے ہیں. اب بعد میں سر پیٹتے رہو، دیکھتے رہو، چنتے رہو، تحقیق کرتے رہو، نقطے نکالتے رہو، بیان کرتے رہو، ہے نا. تو امام بخاری یہاں ایسے ہی گھسڑ کے چلے گئے. کیا کہا؟ القسط مصدر المقسط. اصل میں کیا؟ القسط مصدر المقسط بحذف الزوائد. بحذف الزوائد یعنی المقسط میں جو اضافہ ہے، مزید فی ہے نا، مزید فی میں جو اضافہ ہے اس کو اگر حذف کر دو گے تو قسط مصدر بن جائے گا مجرد کا. ای بات سمجھ میں؟ یا تو پر مصدر کا معنی اصل مادہ، مصدر کا معنی مادہ. تو القسط مصدر المقسط بمعنی القسط مادۃ المقسط. مقسط کا جو مادہ ہے وہ قاف سین طا ہے، قسط. بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ. قسط کا ایک معنی ہے عادل. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط کا معنی ظالم، جائر بمعنی ظالم. تو علماء نے لکھا کہ قسط 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، انصاف اور ظلم.
انصاف اور ظلم. قسط بکسر القاف بمعنی انصاف، اور قسط بفتح القاف بمعنی ظلم، قسط. اگر قسط ہوگا تو اس کا معنی ظلم کے ہیں. اب آگے آئیے، ترجمۃ الباب کا مختصر گفتگو میں نے کر لی ہے. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا سند بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ ابن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چونکہ یہ آخری حدیث ہے تو یہاں مناسب ہے کہ یہاں وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِي کے یہ جملہ کہنے کے بجائے پوری سند بیان کر دی جائے، اور اس سند کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو، یعنی جو ہمارے پاس دور حدیث میں بخاری شریف کے سبق میں شریک ہے، ان لوگوں کو اجازت دے دی جائے. باقی لوگ زیادہ خوش نہ ہوں، ان کو اگلے سال ملے گا. ہمارے ہندوستان و پاکستان میں سند کا مدار دو ہے. ایک سند کا مدار ہے مسند الہند الامام المجدد احمد ابن عبد الرحیم المعروف بالشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی. ہمارے تمام اکابرین دیوبند انہی کے واسطے سے حدیث کی روایت کرتے ہیں. بعد میں بعض مشائخ عرب بھی گئے اور وہاں جا کر مکے کے اور حرمین کے بعض کبار مشائخ سے بھی اجازت لیا ہے، ان کو حدیث کی اجازت ملی ہے. لیکن اس میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ اعلیٰ جو سند ہے وہ امام شاہ ولی اللہ کا ہے. ایک جگہ پر شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے سند کی جب تحقیق کرنا شروع کی تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں حدیث کے سند کا مرجع کیا ہے. تو اس نسبت سے معلوم کرنے کے لیے میرے علم کے مطابق اس وقت جتنے حدیث کے جاننے والے مشائخ تھے سب کو میں نے خطوط لکھے کہ آپ اپنے سند بیان کر دیں ہم کو. یہاں تک کہ ایسے لوگ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، بریلوی مسلک وغیرہ کا ہے، ان کے بھی جو بڑے علماء ہیں ان کو بھی میں نے خط لکھا کہ آپ بھی اپنا حدیث کا سند بیان کر دیں. جب سارے سندوں کو جمع کیا تو دیکھا یہ گیا ہے کہ آخر میں شاہ اسحاق ہے، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز ہے، شاہ ولی اللہ ہے. تو ہندوستان میں عموماً شاہ ولی اللہ کے بغیر یہ سند نہیں پائی جاتی. قدیم زمانے میں ہمارے مشائخ میں شیخ محمد عابد السندھی رحمہ اللہ تعالی، جو حقیقت میں سندھ کے رہنے والے تھے اور پھر اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور ایک زمانے میں یمن کے وزیر بھی رہے ہیں اور یمن کے بادشاہ کے داماد رہے ہیں، اور پھر مصر میں سفیر رہے ہیں یمن کی طرف سے. آخری عمر میں وہ مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ کے علماء نے اس وقت ان کو متفقہ طور پر اپنا رئیس مقرر کیا. اور شیخ عابد السندھی الفقی المحدث وکان رئیس علماء المدینہ المنورہ فی عصرہ. یہ دوسرا ہمارا مدار سند ہے، اور دونوں سند میں الحمدللہ میں بہت عالی سند کے ساتھ روایت کرتا ہوں. میرے پاس جو سند ہے بہت عالی ہے اور عموماً یہ سند نہیں پائے جاتے. تو
میں سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو سند ہے یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 واسطے سے پہنچتا ہوں۔ مشائخ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو میں 21 واسطے سے پہنچتا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت جو عام رائج ہے وہ تقریباً 25 سے لے کر 30-32 واسطے تک بھی جاتے ہیں، اور میں جس قدر کم واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوں، ایسا کم واسطے والی سند آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں ملے گی، لیکن شاید بہت کم ملے، بہت ڈھونڈنے سے ملے، لہذا اس کو قدر کرو۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ محمد محب اللہ القاسمی الرفاعی الشاذلی النقشبندی ابن الشیخ النبیل والعالم الجلیل بقیت السلف وشرف الخلف العارف باللہ مولانا محمد عبد الرشید الفیضی نور اللہ مرقدہ، یہ میرے والد صاحب تھے۔ حدثنا الشیخ استاذ الاساتذہ العلامہ المحدث المفتی محمد عبید اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، کان رئیس الجامعۃ الاشرفیہ بلاہور پاکستان۔ گنتے جاؤ ایک ایک کر کے، یہ ایک ہو گیا۔ عن الشیخ حکیم الامت المصلح الکبیر مولانا الشاہ اشرف علی التھانوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی۔ عن الشیخ المصلح المحدث الشاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، یہ شیخ کا نام فضل رحمان ہے، فضل الرحمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ میری تحقیق ہے، اس لیے کہ ایک جگہ پر میں نے ان کے حیات میں دیکھا ہے، لکھا ہے کہ فضل الرحمان اس لیے نہیں ہے کہ فضل رحمان سے ان کی سن ولادت کی تاریخ نکلتا ہے، اور الف لام لگا دو تو نہیں ملتا، اس لیے ان کا نام فضل رحمان رکھا گیا، فضل الرحمان نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، عموماً غلطی کرتے ہیں لوگ۔ عن الشیخ المحدث الشاہ عبد العزیز الدہلوی، عن الشیخ مسند الہند الامام المجدد احمد بن الشاہ عبد الرحیم المعروف بالشاہ ولی اللہ الدہلوی، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 4 واسطہ ہے، 5واں شاہ ولی اللہ ہے، تو 4 واسطے سے میں امام شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہوں الحمدللہ۔ شاہ ولی اللہ نے روایت کی عن الشیخ تاج الدین محمد ابن القاضی عبد المحسن ابن سالم القلعی المکی الحنفی، انہوں نے روایت کی عن الشیخہ الشریفہ قریش الطبریہ المکیہ، انہوں نے روایت کی عن ابیہا المحدث المسند المعمر عبد الواحد ابن ابراہیم الحصاری، انہوں نے روایت کی عن الشیخ الشمس محمد ابن عبد الرحمن السخاوی والشمس محمد ابن ابراہیم الغمری والشریف عبد الحق السنباطی، یہ 3 شیخ ہیں ان کے، اور کلہم عن الشیخ خاتمۃ الحفاظ ابی الفضل احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی جو مشہور شارح بخاری من جہابذۃ العلم ہے۔ تو میں امام ابن حجر عسقلانی تک صرف 9 واسطے سے پہنچتا ہوں، 10واں نام ابن حجر عسقلانی کا ہے۔ تو جو سند میں واسطے کم ہونے تھے یہیں ہو گئے، آگے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ اسی 10 تک جو ہے اسی میں واسطے جو کم ہونے تھے ہو گئے، اور جو سند ہے جو رجال ہے باقاعدہ متصل السند ہے، یہ ایک ایک کر کے میں نے تحقیق کی، پھر میں نے لکھا، ایسے نہیں بتا رہا ہوں، کئی راتیں اس کے لیے میں نے گزاری ہے۔ آگے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ عن الشیخ الرحلہ المسند ابی اسحاق ابراہیم ابن احمد التنوخی المعروف بالبرہان الشامی، عن الشیخ الجلیل المسند المعمر الرحلہ شہاب الدین ابو العباس احمد ابن ابی طالب الحجار، الحجار اتنے بڑے محدث تھے، ان کو مسند الآفاق کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ مسند الآفاق، پورے عالم کا سب سے بڑا مسند تھا اپنے زمانے میں۔
وہ روایت کرتے ہیں عن الشیخ الصالح سراج الدین ابی عبداللہ الحسین ابن المبارک الزبیدی البغدادی، وہ روایت کرتے ہیں عن الشیخ ابی الوقت عبد الاول ابن عیسیٰ ابن شعیب السجزی الہروی، وہ روایت کرتے ہیں عن الشیخ جمال الاسلام ابی الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن المظفر الداودی، وہ روایت کرتے ہیں عن الشیخ ابی محمد عبداللہ ابن احمد ابن حمویہ السرخسی، اور یہ شاگرد ہیں الشیخ ابی عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربری، جو اس بخاری کے راوی ہے اور امام بخاری کے شاگرد ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں عن الشیخ الرحلہ، یہ روایت کرتے ہیں عن جامعہ الامام الحافظ الحجہ حجۃ اللہ فی الارض امیر المؤمنین فی الحدیث النبوی الشریف ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم المغیرہ البردزبہ الجعفی البخاری۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 17 واسطے سے میں امام بخاری تک پہنچتا ہوں، مدار سند شاہ ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ اور امام بخاری کا نمبر 18واں ہے، اور امام بخاری نے 3 واسطے سے حضور تک پہنچا۔ ثلاثیات بخاری آپ نے پڑھی ہے، یہی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے، امام بخاری نے روایت کی عن الشیخ الرحلہ المسند تلمید الامام الاعظم ابی حنیفہ، نام کیا ہے؟ مکی ابن ابراہیم ابن بشیر البلخی۔ یہ مکی ابن ابراہیم